بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فذکر بالقرآن من یخاف وعید. صدق اللہ العظیم. میرے عزیز طلباء کرام اور اساتذہ کرام، اللہ رب العزت کا ہم سب کو سب سے پہلے شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم سب کو اللہ پاک نے دینی ماحول میں جمع کیا ہے. میرے عزیز طلباء کرام، دو تین باتیں بس مختصر آپ کے سامنے عرض کرنی ہے کہ ہم جو یہاں جمع ہوئے ہیں، اللہ نے اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے چنا ہے اور منتخب کیا ہے. اللہ خود فرماتے ہیں ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، کہ ہمارے کچھ بندے ایسے ہیں کہ ان میں سے ہم کچھ کو دین کے لیے منتخب کر لیتے، چن لیتے. تو ہم اللہ کے چنندہ بندے، منتخب کیے ہوئے بندے. تو جب اللہ نے ہمیں منتخب کر لیا ہے تو اب ہم جس مقصد کے لیے یہاں آئے ہیں اس مقصد میں ہمیں 100% لگ جانا چاہیے. اپنے اوقات کو ضائع ہونے سے بچانا ہے، نوافل کا اہتمام کرنا ہے، دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے. اور اسی طریقے سے تہجد ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت تمام مسائل کو حل فرما دیتے ہیں. اور جو طالب علم زمانہ طالب علم میں تہجد کا اہتمام کرتا ہے، ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اللہ پاک نے اس کو بلند کیا ہے. اور یہ خود قرآن کریم کہتا ہے پارہ نمبر 15 میں وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ. اے میرے پاک پیغمبر، آپ رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھیے. عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، ہو سکتا ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود تک پہنچائے گا. تو مقام محمود کو اللہ نے بدل بنایا تہجد کی نماز کا. تو اگر ہم اسی طریقے سے نماز تہجد پڑھیں گے تو اللہ پاک بھی ہم کو بلند مقام تک پہنچائے گا. اس سے ثابت ہوتا ہے. اور حضور پاک علیہ السلام کو یہ حکم بھی تھا قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ أَوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا، کہ رات کے کچھ حصے میں آپ کھڑے رہیے اور نماز پڑھیے. تو اس کا اہتمام زمانہ طالب علم سے ہونا چاہیے کہ اللہ پاک اس کی وجہ سے علم میں بھی برکت دیتے ہیں اور علم نافع بھی عطا فرماتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ اب ہم یہاں آئے ہیں، اللہ نے لایا ہے، تو اب ہم جس مقصد کے تحت آئے ہیں اس مقصد میں 100% لگ جانا چاہیے. عربی کا شعر ہے بِقَدْرِ الْقَدِّ تُكْتَسَبُ الْمَعَالِي مَنْ طَلَبَ الْعُلَا صَغِيرَ اللَّيَالِي تَرُومُ الْعِزَّ ثُمَّ تَنَامُ لَيْلًا يَغُوصُ الْبَحْرَ مَنْ طَلَبَ اللَّآلِي. کہ جو انسان بلندی کو چاہتا ہے، اپنے مقام کو بلند کرنا چاہتا ہے، کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے، کچھ بننا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ رات میں جاگے. رات میں جاگنے کا مطلب پڑھائی کرے، کتاب کا مطالعہ کرے، جو استاد نے سبق دیا اسے یاد کرے، اسے حل کرے اور اسے اچھی طریقے سے سمجھے، پڑھے، لکھے. آگے پھر فرمایا تروم العز ثم تنام لیلا، جو انسان بلندی بھی چاہتا ہو، اپنے آپ کو بڑا بنانا بھی چاہتا ہو، کچھ حاصل کرنا چاہتا ہو، پھر رات میں وہ سوتے رہے، کچھ پڑھے لکھے نہیں، ہرگز وہ بلندی نہیں پا سکتا، ہرگز وہ علم کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا. آگے پھر فرمایا یغوص البحر من طلب اللآلی، کہ سمندر میں غوطہ لگانے والا، سمندر میں تیراکی کرنے والا جب وہ موتی حاصل کرتا ہے، پھر وہ موتی حاصل کرنے کے لیے محنت کرتا ہے، اس میں تیراکی کرتا ہے، اس میں غوطہ لگاتا ہے، تو ایک نہ ایک دن وہ ضرور اس سمندر کے غوطے سے، غوطہ لگانے سے موتی کو حاصل کر لیتا ہے. یغوص البحر من طلب اللآلی، کہ موتی کو حاصل کرنے والا ایک دن ضرور وہ موتی کو سمندر میں غوطہ لگا کر حاصل کر لیتا ہے.
تو ایسی ہی علم پر محنت کرنے والا، قرآن و حدیث پر محنت کرنے والا ایک دن ضرور بلندی مقام کو پہنچ جاتا ہے، اللہ پاک پہنچا دیتے ہیں۔ اور گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے، اساتذہ کرام کا ادب اور احترام کرنا ہے۔ ایک ہے اساتذہ کا ادب اور ان کی خدمت، ایک ہے والدین کا ادب اور ان کی خدمت۔ والدین کا ادب اور احترام اگر کوئی کرے تو اللہ پاک اس کو دنیا میں خود رزق عطا فرماتے ہیں، رزق میں خود برکتیں دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی اساتذہ کا ادب، ان کا احترام اور ان کی خدمت کرے تو اللہ پاک علم کی دولت سے نوازتے بھی ہیں اور علم کی برکتیں اور رحمتیں بھی عطا فرماتے ہیں۔ تو دونوں کا احترام اور خدمت ضروری ہے۔ اساتذہ کا ادب دل سے ہونا چاہیے، ادب ہونا چاہیے، احترام ہونا چاہیے، ان کی خدمت ہونا چاہیے۔ والدین کا ادب اور احترام ہونا چاہیے، ان کی دعائیں لینا چاہیے۔ تو پڑھنا پڑھانا ہمارا کام ہے۔ اب استاذ نے جو سبق دیا ہے اسے ہم نے حل کرنا ہے۔ جو چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے اساتذہ کرام ہماری خدمت میں حاضر ہے، ان سے ضرور حل کرنا چاہیے۔ تو اپنے اوقات کو ضائع ہونے سے بچانا ہے، گناہوں کے کاموں سے بچانا ہے، اور اپنے جو قیمتی اوقات ہے اس کو پڑھنے اور پڑھانے میں لگانا ہے۔ پڑھنے اور پڑھانا ہمارا یہی کام ہے، پڑھنا اور پڑھانا۔ اور اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ آپ جو بھی مجھے علم عطا کرے، علم نافع عطا کرے۔ علم نافع مانگنا چاہیے اللہ سے۔ علم نافع کا مطلب کہ خود بھی اس علم سے نفع اٹھائے اور دوسروں کو بھی نفع پہنچائے۔ حدیث پاک میں ہے من ينفع خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے کہ جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچائے۔ اور نفع پہنچانا علم کے ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے میرے بچوں، آج امت کو ضرورت ہے بہترین عالم کی، عالم دین کی ضرورت ہے، حافظ قرآن کی ضرورت ہے۔ آج امت کا بہت سارا ایسا طبقہ ہے جو دین سے پچھڑا ہوا ہے، ان کو سمجھانے والا کوئی نہیں ہے، ان کو قرآن پڑھانے والا کوئی نہیں ہے، ان کو دین سکھانے والا کوئی نہیں ہے۔ ہم ہی ان کے رہبر اور ان کے رہنما ہیں۔ ہم ہی ایسے ہیں کہ ہم دین سیکھیں گے تو وہ ہم سے سیکھیں گے، ان کو ہمارے والا کوئی نہیں ہے۔ اور آج کل ایسے فتنے پیدا ہو رہے ہیں کہ قرآن میں کوئی تحریف کر رہا ہے، قرآن کریم کو کوئی غلط بول رہا ہے، ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے، اس کا جواب دینے والا کوئی نہیں ہے۔ اب کوئی دشمنان اسلام ہمارے اسلام پر اعتراض کرتا ہے، کوئی جواب دینے کے لیے کھڑا نہیں ہوتا ہے، تو ہم ہی ہیں اس کے جواب دینے والے۔ ہم یہاں آئے اس لیے کہ اسلام کا دفاع کریں، اسلام کا تحفظ کریں، قرآن اور حدیث کے تعلیم کو آگے پہنچائے۔ ہم اسی لیے آئے ہیں، انبیاء کے وارثین ہیں، ہمارا کوئی درجہ معمولی نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے وارث کسی امیر کو نہیں بنایا، کسی مالدار کو، دنیا کے عہدیدار کو نہیں بنایا، دنیا کے منصب والے کو نہیں بنایا۔ اللہ کے پیغمبر نے وارث علماء کرام کو بنایا ہے۔ سنن ابی داؤد جلد نمبر 2 کی روایت ہے، ان العلماء ورثۃ الانبیاء والانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما فمن اخذه اخذ بحظ وافر، کہ میں نے وارث اپنے علماء کرام کو بنایا ہے۔ تو ہم اللہ کے پیغمبر کے وارث ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے جو بات ہم کو بتلا کر، جو سکھلا کر کے گئے، اب ہمارا کام یہ بنتا ہے کہ ہم اچھی طریقے سے اس کو یاد کریں، اچھی طریقے سے پڑھیں، سمجھیں اور استاذ کو سنائیں، اور وہی چیز جو استاذ سے سمجھے ہیں، سنے ہیں، سیکھے ہیں، اس چیز کو فراغت کے بعد آگے پہنچائیں۔ یہ ہمارا کام ہے۔ اس لیے میں دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ پاک اساتذہ کرام کی محنت کو قبول فرمائیں، ان کی عمر میں خوب برکت عطا فرمائیں، اور اللہ پاک آپ تمام طلباء کرام کے سینے علم کے لیے کھول دے، اور ہم سب کو اپنے دین کے لیے قبول فرمائیں۔ اور اس ادارے کو اللہ پاک جتنے اسباب اور وسائل کی ضرورت ہے، اللہ پاک اس کی ترقی کے سارے اسباب اور وسائل اپنے خزانہ غیب سے پیدا فرمائیں۔ محمد وفاتہ نبی والا علی و صحابہ اجمعین۔ اللہ ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمیں علم نافع کی دولت سے مالا مال فرما۔ یا اللہ ہماری امت میں جس کمی علم میں عمل میں خوب برکت عطا فرما۔ یا اللہ اساتذہ کرام کی محنت کو قبول فرما۔ یا اللہ طلبہ نظام کے سینے کو علم کے لیے کھول دے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنے علم کے حصول کے لیے قبول فرما، علم دین کو آگے پہنچانے کے لیے قبول فرما، شیطان کے شرور فتن سے محفوظ فرما۔ یا اللہ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جتنے اسباب وسائل کی ضرورت ہمیں دین کے آگے پہنچانے کے لیے ہو سکتی ہے، اپنے خزانے غیب سے عطا فرما۔
یا اللہ ہمیں اپنے دین کے لیے قبول فرما، یا اللہ ہم نے جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے نہیں گئے وہ بھی عطا فرما، ہماری اس معمولی سی دعا کو پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔